إثبات المعاد وعظمة كتاب الله تبارك وتعالى. سورة الواقعة، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى في كتابه وكلامه قال أفرأيتم النار التي تورون أي تكدهون من الزناد تخرجونها من أصلها. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ افرأیتم، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس آگ کو جس کو تم جلاتے ہو، تورون یعنی تقدہون من الزناد، اس کو اس کے اصل سے نکالتے ہو اور پھر اس کو استعمال کرتے ہو اپنے ضروریات میں. اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ أي بل نحن الذين جعلناها موضعة في موضعها وللعرب الشجرتان إحداهما المرخ والأخرى الأفار إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحق أحدهما بالآخر تناصرا من بينهما شرر النار. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کہ درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے اور ان کے اصل میں یہ آگ جو ہے تم نے رکھی ہے یا ہم نے رکھی ہے. تو اب مفسر فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر دو درخت تھے، یہ یمن کے علاقے میں زیادہ تھے. ایک کا نام مرخ ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ افار ہے. تو اگر سبز ٹہنیاں ان کی توڑ کے ایک دوسرے پہ ماری جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے. تو یعنی دیکھیں بظاہر وہ سبز ہیں، درختوں کی ٹہنیاں ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ رکھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلائل ہیں جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. پہلے دلائل کا تعلق آپ کے نفس سے تھا کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اس کے بعد کا تعلق جو ہے وہ تمہاری زراعت سے تھا، تمہاری کاشت سے تھا کہ تم جو زمین میں بوتے ہو اس کو کون پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا ذکر فرمایا کہ جو پانی تمہارے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میٹھا پانی، عذباً فراتاً، آسمانوں سے بادلوں سے کون اتارتا ہے؟ تم اتارتے ہو. صاف بات ہے کہ اللہ کے سوا کون اتارتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو اسے کڑوا بنا دیتے، نہ تم پی سکتے نہ تمہارے کھیتیوں کے کام آتے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے انسان کی اپنی تخلیق ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک چیز تو ہوتی ہے کسی انسان کی پیدائش، ایک ہے پھر اس کے زندہ رہنے کے اسباب. یاد رکھیں اس کو علماء مفسرین فرماتے ہیں یعنی تخلیق اور پھر بقا، یعنی انسان کا پیدا کرنا یہ بھی ایک کمال قدرت ہے. پھر اس کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے. تو پھر اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ بھئی ہم تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں، تمہارے لیے پھل اگاتے ہیں، تمہارے لیے درخت اگاتے ہیں، اور پھر ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ پانی سے ہے.
اگر پانی نہیں ہوگا نہ کھیتیاں اگیں گی، اگر پانی نہیں ہوگا تو نہ انسان زندہ رہ سکے گا، چونکہ انسان بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے آگ کا ذکر کیا کہ آگ جو ہے وہ بھی بقائے انسانیت کے لیے ایک جزو لازم ہو گئی، کہ اگر آگ نہ ہو تو تمہارے سارے مطبخ جو ہے وہ بند ہو جائے، کس چیز پہ آپ کھانا پکائیں گے؟ اگر آگ نہیں ہوگی تو آپ سردی سے اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ اگر آگ نہیں ہوگی تو آپ کی مشینریاں، آپ کی گاڑیاں، آپ کے ملیں کیسے چلیں گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہونا بھی انتہائی ضروری۔ پھر اللہ نے ایسی مثال دی کہ درخت کے اندر جیسے آگ کو ہم نے چھپا رکھا ہے، تو میں بظاہر وہ درخت نظر آتا ہے، سبز ٹہنیاں نظر آتی، لیکن جب مارتے ہو تو آگ نکل آتی۔ تو اس کے اندر جو ہم نے آگ چھپائی ہوئی ہے، اسی طرح اگر انسان مٹی میں چھپا ہوگا تو اس کو دوبارہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت کا ذکر فرمایا، اس لیے فرمایا فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ اور یاد رکھیں ہر درخت کی لکڑی سوکھنے کے بعد وہ بھی آگ کے کام آتی ہے، اس سے بھی آگ جلائی جاتی۔ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً، اللہ فرماتی ہیں یہ چیزیں ہم نے جو ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑی ہدایت نصیحت پیدا کی ہے کہ تم دنیا کی آگ کو دیکھ کے جہنم کی آگ کا فکر کرو، تم دنیا کے اس نظام کو دیکھنے کے بعد آخرت کا فکر کرو۔ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے موعظت ہے، لیکن کاش تم اللہ کی ان چیزوں سے ہدایت۔ نحن جعلناها تذکرۃ، قال مجاہد وقتادہ ذکرنا الکبریٰ، تاکہ اس دنیا کی آگ کو دیکھ کے تم اس جہنم کی آگ کو یاد کر سکو۔ اور یہ آگ تو ایک حصہ ہے نا، 70 جزءا من نار جہنم، نار جہنم یعنی 70 ڈگری ہے، تو اس کا صرف ایک حصہ ہے جو پوری دنیا میں آگ کی شکل میں ظاہر ہوا، باقی سارا جو ہے وہ تو جہنم کے اندر ہے۔ قال قتادہ ذکر لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا قوم نارکم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یاد رکھو، یہ آگ جس کو تم جلا رہے ہو یہ تو جہنم کے آگ کے 70 میں سے ایک حصہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لکافیۃ، صحابہ نے کہا حضور پھر وہ تو بالکل ہر چیز کی لیے کہا یہی آگ ہمیں کافی ہے، تو وہ آگ اس آگ کا کیا ہوگا؟ قال انها قد ضربت بالبحر ضربتين او مرتين حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنو منها۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کو بھی پہلے دریا میں 2 دفعہ ڈالا ہے تاکہ اس کی شدت اور حدت جو ہے کم ہو جائے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لوگ اس سے انتفاع کر سکیں۔ وهذا الذي ارسله قتادہ قد رواه الامام احمد في مسنده وقال حدثنا سفيان بن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد۔ اس حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، پہلے تو حضرت قتادہ کا قول تھا نقل کیا گیا، اب اس حدیث میں جو مسند امام احمد میں حضرت ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری آگ ہے دنیا کی یہ تو ایک حصہ ہے 70 میں سے، اور اس کو بھی اللہ نے دریا میں 2 دفعہ ڈال کے ٹھنڈا کر کے بھیجا ہے، ورنہ اس سے بھی کوئی نفع نہ اٹھا سکتا۔ تو آگ کو ٹھنڈا کی، جیسے دیکھیں ہم لوہا ہو گرم ہو آگ میں ڈالتے ہیں اس کی حدت کو کم کرنے کے لیے، تو یہ کوئی بڑی بعید بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو سمندر ہے یہ بھی ہمیں آثار میں ملتا ہے کہ اس سمندر کے نیچے بھی آگ ہے،
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سمندر کا سفر کرنا جو ہے بغیر ضرورت کے جائز نہیں. لا يركبها الا حاج او غاز او معتمر. حضور نے فرمایا کہ ہاں کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے اور کوئی عمرے پہ جانا چاہتا ہے، کوئی جہاد پہ جانا چاہتا ہے، کوئی تجارتی امور کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی مجبوری ہے اس کی نقل و حمل کے لیے، ورنہ سمندر کا سفر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما کا اجتہاد بھی تھا. وہ سمندر کے کنارے ہوتے تو سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرماتے. تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو پانی ہے، بہرحال پانی تو ہے نا. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے حضور سے کہ اس کے نیچے آگ ہے جہنم کی، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جہنم کے آگ سے وضو کروں. تو اس لیے اگر دوسرا پانی میسر ہوتا تھا تو وضو نہیں فرماتے تھے کہ بھئی ایک دفعہ اگر حضور نے کوئی لفظ فرمایا ہے تو اس میں حکمت ہے. اس لیے مفسرین کرام نے قرآن کی اس آیت میں آتا ہے نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب دریا جو ہیں دہکا دیے جائیں گے آگ سے. تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اصل جو نظام ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ اس سمندر کے نیچے آگ ہے، اس آگ کے اوپر ایک غلاف ہے جس کو کہتے ہیں غلاف حجری، یعنی گویا پتھر کی. جیسے آپ کوئی چیز بناتے ہیں نا، حوض بنائیں، اس کے اوپر آپ کنکریٹ کی ایک چھت ڈال دیتے ہیں. تو اللہ نے بھی اس کے اوپر ایک غلاف حجری رکھا ہے، ایک پتھریلا غلاف ہے جس نے اس کو ڈھانپ کے رکھا ہوا، وہ باہر نہیں نکلنے دیتا. تو جب قیامت ہوگی تو پھر یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہوگا کہ ایک تو اس غلاف کو ہٹا دیا جائے گا، تو نیچے سے آگ ظاہر ہو گئی. اوپر سے جتنے سورج چاند تارے ہیں ان کو بھی سمندر میں ڈال دیا جائے گا. تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اوپر سے بھی آگ اور نیچے سے بھی آگ، تو اب سمندر جو ہے وہ دہک اٹھیں گے آگ سے. تو بعض مفسرین کرام نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی ذکر کیا ہے. باقی یاد رکھیں کہ آج کل جدید علوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ڈرلنگ کی ہے اور ہم نے بڑی بڑی مائن نکالی ہیں، ہم نے ڈائمنڈ ڈھونڈا ہے، ہم نے پیٹرول ڈھونڈا ہے، ہم نے گیس زمینوں سے نکالا ہے، سمندروں سے بھی نکالا ہے، اور سمندروں کے نیچے ہم نے ہوٹل بنا دیے ہیں، سمندروں کے نیچے ہم نے راستے بنا دیے ہیں. تو وہ آگ ہمیں تو نظر نہیں آتی. تو ایک عمومی قاعدہ یاد رکھیں کہ عدم الرؤیت او عدم العلم لا يدل على عدم الشيء. کسی چیز کا نظر نہ آنا یا کسی چیز کا ہمیں علم نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہی دنیا میں نہیں ہے. ہم نے تو بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھی. ہمارا ایمان ہے کہ لوح محفوظ ہے، ہم نے نہیں دیکھا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جنت میں حور و غلمان رکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے. اللہ نے ہمارے بدن میں روح رکھی ہے، ہم نے روح کو کبھی نہیں دیکھا. اللہ نے پھول میں خوشبو رکھی ہے، ہم نے خوشبو کو کبھی نہیں دیکھا. سونگا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. تو کتنا چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں. اس کا معنی یہ تو نہیں کہ وہ ہے بھی نہیں. اور بعض اب جدید علوم جو ہیں وہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جب کسی جگہ سمندر میں یا کسی دوسری جگہ میں ڈرلنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں ہماری تمام مشینری ناکام ہو جاتی ہے. اچھا اب جو ہے نا اللہ نے ایک منظر بھی دکھلا دیا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں سونامی کے نام سے جو طوفان آیا تھا جس سے اللہ معاف کرے تباہی و بربادی ہو گئی. تو وہ سونامی جو ہے وہ کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں وہاں جو لوگ حاضرین تھے، شاہدین تھے،
وہ کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی یکدم واپس گیا، ورنہ سمندر کی لہریں آتی ہیں کنارے پر، پھر جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں، لیکن وہ یکدم واپس گیا اور بالکل ہٹتا گیا کنارے سے۔ تو ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں، حیران ہو گئے کیا ہو گیا، کہاں جا رہا ہے پانی؟ اس کے بعد یکدم کچھ دیر گزری کہ یکدم پانی اتنا اونچا ہوا کہ کئی فٹ اونچا ہو گیا اور وہ لہر بن کے پوری اس علاقے کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور وہ گرم بھی تھا۔ تو اس پہ اب جب تحقیق کی گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں گویا ایک مین ہول بن گیا تھا جس میں پانی نیچے گیا، نیچے جانے کے بعد جب اس کو گرمی پہنچی تو پھر وہ غبار بن کے اوپر اٹھا، اٹھنے کے بعد جو تھا وہی لہر برقرار رہی اور پورے علاقے کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ تو اب یہ بھی ماننے پہ آ گئے کہ ہاں کچھ تو ہے کہ آخر یہ پانی کیسے نیچے چلا گیا، اور اگر یہ نیچے گیا پھر گرم کیسے ہو گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان کہتے ہیں ان باتوں میں کچھ وزن ہے، یعنی کوئی بات ہے ضرور، ابھی اس پہ وہ مزید ریسرچ کر رہے ہیں اور کریں گے۔ تو لازماً بات یہ ہے کہ ہر چیز کی تحقیق کے بعد انتہا وہی ہوگی جہاں میرے مدنی نے ابتدا کی۔ حضور پاک نے جو فرما دیا ہے فرما دیا، تمہارا علم انتہا ہو جائے گی، وہیں آ جاؤ کہ جو حضور نے فرمایا وہ حق۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ ان كانت لكافية فقال انها قد فضلت عليها ب69 جزءا۔ ورواه البخاری من حدیث مالک ومسلم من حدیث ابی الزناد ورواه مسلم من حدیث عبد الرزاق بن معبد بن حمام النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ به وفي لفظ والذی نفسی بیدہ لقد فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل الرحا۔ یعنی 70 میں سے ایک یہ ہے، وہ تو اس سے 69 درجہ اور زیادہ ہے۔ وقد قال ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن خلال قال حدثنا ابراهيم سندر المنذر الخزامي قال حدثنا مان بن عيسى القزاز عن مالك عن امه ابي سعد النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم لهي اشد سوادا من ناركم هذا ب70 ضعفا۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ جو تمہاری آگ ہے اس کا جہنم کے مقابلے پہ کیا طاقت ہے؟ جہنم کی آگ جو ہے وہ سب سے زیادہ سیاہ بھی ہوگی اور اس آگ سے 70 گنا زیادہ طاقت رکھنے والی ہوگی۔ قال ضیاء المقدسی وقت رواہ سمن مالک المرفوع اندینا شرط صحیح۔ مفسر فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند جو ہے وہ صحیح کی شرط کے اوپر مطابق ہے۔ وقوله تبارک و تعالی جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ قال ابن عباس کتاب ذاک نظر عربی یعنی بالمقوین المسافرین، اور ہم نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، ہم نے اس کو اسباب بنایا ہے مسافروں کے لیے۔ واختارہ ابن جی وقال ابن قول مقوت الدار دار اہلها وقال غیرہ القی والقوا القفر الخالی البعید من الامران، اس کو کہتے ہیں جو جنگل ہو اور عمارتوں سے دور ہو، شہر سے دور ہو، اس کو بھی کہتے ہیں القوا، یعنی مقوین کے لفظ پہ بحث فرما رہے ہیں۔ وقال عبد الرحمن مقوی ہاں ہونا الجائے، آپ نے فرمایا یہاں جو لفظ مقوین مانا بھوکے جو مسافر ہوتے ہیں سفر میں، ان کا علاج پھر وہ کھانا بنا لیتے ہیں، کوئی چیز بنا لیتے ہیں۔ وقال سبحانہ اسلام مجاہد وطان وکیل لحاظ مسافر لکل انتہام لا یصل النار، انہوں نے فرمایا مسافر ہو یا مقیم ہو سب کا کھانا جو ہے وہ آگ کے سوا پک نہیں سکتا۔ وقضى رواس انجاب الجوفین مجاہد وقال بن مجاہد قول المقین المستمتعین من الناس اجمعین،
انہوں نے فرمایا مقوین کا معنی مستمتعین، نفع اٹھانے والی اللہ کی مخلوق جو ہے. وَكَذَا ذُكِرَ نِكْمَا تفسیر عام من غیری فَإِنَّ هَذَا الْبَادِ مِنْ غَنِيٍّ فَقِيرٍ الْجَمِيعُ مُحْتَاجٌ إِلَى الطَّبْخِ وَالْإِسْتِيلَاءِ وَالْإِزَاءَةِ وغیر ذلك من المنافع. اب مفسر فرماتا ہے مسافر ہو یا مقامی ہو، جنگل میں رہنے والا ہو یا شہر میں رہنے والا ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، سب محتاج ہیں. آگ کے بغیر کسی کا کھانا نہیں پک سکتا، آگ کے بغیر کوئی روشنی نہیں ہو سکتی، آگ کے بغیر کوئی گرمی نہیں حاصل کی سکتی وغیرہ ذالک من المنافع. ثم من لطف اللہ تعالی ان اودعها فی الاحجار وخالص الحدید بحض مکرم وصابر مظارف فی متاعی بین ثیابہ. اس کے بعد یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آگ کو لوہے میں بھی رکھا ہے، اللہ نے آگ کو پتھروں میں بھی رکھا ہے کہ پتھر پہ پتھر مارو تو آگ نکل آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو درختوں کے اندر بھی رکھا ہے، المرخ والافار کی ٹہنیاں ایک دوسرے پہ مارو تو آگ نکل آتی ہے. فیضا احتاج اورا کہ جب مسافر اپنے سفر سے بیٹھتا ہے منزل پہ تو اپنے وہ پتھر نکال کے آگ جلا لیتا ہے. فاتبخ بها واستوى بها واشتوى، اور اس پر پھر کھانا پکاتا ہے اور اس کے اوپر گوشت کو بھونتا ہے اور گوشت کو بناتا ہے. واستوى بها وانتفع بها السائر، اس سے ہر قسم کا نفع اٹھاتا ہے. لہذا افرد المسافر كان ذلك امن في الناس كلهم، وقد يستدل له بما رواه الامام احمد وابو داود من حديث ابي خداش حبان بن زید الشریع الشامی رجل من المهاجرين من قرن رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلمون شرکاء فی ثلاثہ. حضور نے فرمایا تمام مسلمان ان تین چیزوں میں شریک ہیں، ایک تو آگ ہے اور ایک گھاس ہے اور ایک پانی ہے. اس میں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ پانی سے فائدہ اٹھائے، وہ آگ سے فائدہ اٹھائے، وہ خود گھاس سے اپنے جانوروں کے لیے فائدہ اٹھائے، کسی کو روکنے کا حق نہیں. وروا ابن ماجہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنا، یہ تین چیزیں ہیں جن کے منع نہیں کیا جاتا، الماء والکلاء والنار. وله من حدیث مرفوعا مثل هذا زیادۃ وسمن ولكن في اسناده عبد الله ابن خراش ابن حوشب. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اور روایت بھی ہے لیکن اس سند کے اندر عبداللہ ابن خراش ابن حوشب ہے جو ضعیف ہے. سبح اسم ربك العظیم، سبحان اللہ، اي الذي بقدرته خلق هذه الاشياء المختلفة المتضادة، الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة وخلق النار المهرقة وجعل ذلك مسرحة للعباد وجعل هارما فتنة في معاش الدنيا وزجرا لهم في المعاد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائے. یہ اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اللہ نے مختلف متضاد چیزیں پیدا فرما کے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے. اللہ نے میٹھا میٹھا پانی بھی ٹھنڈا پانی بھی پیدا کیا، اگر چاہتے تو اس کو کڑوا بنا دیتے جیسے سمندروں کا پانی کڑوا ہے. اللہ نے نار و آگ پیدا کی جو جلانے والی ہے لیکن اس کے اندر بھی مصلحہ ہے بندوں کی، انسان اس سے نفع بھی اٹھاتے ہیں. وجعل ہادیما فی معاش الدنیا، ہم دنیا کے معاملات میں، وزجرا لهم فی المعاد، اور اس آگ ان کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے ڈریں اور خوف کھائیں. تو ہر چیز کی اللہ کی قدرتوں کا کمال ہے اور اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. اب اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين.
افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات قیامت کے بعد اب اپنے کلام کی عظمت کا بیان فرمایا۔ یاد رکھیں، فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی جگہ پہ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانو سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ اللہ کا کلام ہے، عزت والا، عظمت والا، شان والا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب میں، ایک مقام میں چھپا کے رکھا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتے مگر پاک بندے، یعنی اللہ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے۔ اور قرآن کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے اس رب کا جو دو جہاں کا رب ہے۔ اب یاد رکھو کہ یہاں لفظ ہے فلا اقسم، اس کے مقام پر اور اسی قسم کی کئی آیات ہیں قرآن میں، جیسے فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اسی طرح فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو وہاں بھی لا اقسمو لا اقسمو لا اقسمو۔ تو یاد رکھو کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لغت عرب میں ایسے مواقع پر لام جو ہے نا یہ زائدہ ہوتا ہے، لام زائد معنی ہوتا ہے اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کھانی، میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لغت عرب میں جب بھی یہ لوگ قسم کی بات ہوتے ہیں کہتے ہیں لا واللہ، تو لا زائدہ ہوتا ہے، اصل تو وہ قسم ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، تو یہ لام زائدہ ہے اور اللہ نے قسم کھائی ہے، یاد رکھو، ایک قول یاد رکھو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا فلا اقسم، فرماتی ہیں یہ لام جو ہے ابتدائیہ ہے، معنی یہ ہوگا لا اقسم کہ میں قسم کھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ لام جو ہے لام ابتدائی ہے، تو اصل یوں ہوگا لا اقسم بمواقع النجوم۔ تو یاد رکھیے دوسرا قول ہو گیا، پہلا قول لام زائدہ ہے، دوسرا قول لام ابتدائیہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لام جو ہے نافیہ ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نہیں قسم کھاتا ان چیزوں کی، مجھے کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ لام نافیہ ہے، تو تین باتیں ہو گئی، لام زائدہ ہے، لام ابتدائیہ ہے، یا لام جو ہے وہ نافیہ ہے۔ لیکن راجح قول اور جمہور کا قول یہ ہے کہ لام زائدہ ہے اور اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیں کہ بھئی اللہ کے سوا تو کسی کی قسم کھانا جائز ہی نہیں، یعنی جب بھی کوئی آدمی قسم کھانا پڑے بچے مجبوراً حالات ہوتے ہیں کھانی پڑتی ہے، تو ما سوا اللہ کے قسم کھانا جو ہے وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، حضور نے فرمایا وہ شرک ہے۔
من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے سوا کسی چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کیا معنی؟ جیسے لوگ کھاتے ہیں نا کہ جی مجھے اپنے بزرگ کے مزار کی قسم ہے، مجھے جی اپنے رزق کے اڈے کی قسم ہے، میں جی اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے، میں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے اپنی آنکھوں کی قسم ہے۔ شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ اچھا شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین اور عقیدہ ہوتا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، تو اگر میری قسم جھوٹی ہوگی تو اللہ مجھے پکڑیں گے، جھوٹی قسم کھانے کا مجھے نقصان ہوگا۔ تو اللہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب ہم نے قسم غیر کی کھائی تو مانا اس سے ہم ڈرے کہ اگر ہم نے پیر کی قسم کھائی ہے اور جھوٹی کھائی تو پھر پیر ہمیں نقصان دے گا، تو نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہی ہم نے اس کو اس غیر کے اندر ثابت کیا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اس لیے پہلے تو آدمی قسم کبھی نہ کھائے۔ اگر خدا نہ خواستہ حالات ہیں، مجبوری ہے، جبر ہے، مجبور ہے قسم کھانے پہ، تو پھر صرف اللہ کے نام کی واللہ باللہ تاللہ، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کے اسماء جو ہیں ان کی قسم کھا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی اور قسم بھی اس ستاروں کے چھپنے کی جگہ کی، اور اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقام پہ قسم کھائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے، تین یعنی انجیر، زیتون مشہور ہے زیتون کی، اور طور سینین جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس بلد کی جو امن والا ہے۔ تو اللہ نے یہ قسمیں کھائی۔ اسی طرح اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے اسی شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس میں آپ اترے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے قسم کھائی ووالد وما ولد، والد کی اور اس کی اولاد یعنی آدم اور اس کی اولاد کی، تو اللہ نے وہاں بھی قسمیں کھائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے طور کی بھی قسم کھائی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور۔ تو اگر ہم قرآن دیکھتے ہیں تو قرآن نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب غروب ہوتا ہے۔ اچھا اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا لعمرک، مجھے آپ کی زندگی کی قسم۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم تو اگر کسی کی قسم کھاتے ہیں تو منع ہے اور شرک ہے، تو علماء نے فرمایا بات سمجھو، مخلوق کسی کی قسم نہیں کھا سکتی، خالق تو جو چاہے جو چاہے، لا یسأل عما یفعل، خالق سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا پھر شرک کا اندیشہ مخلوق پہ ہوتا ہے، خالق پہ تو نہیں ہوتا نا، یہاں ہمیں کیوں منع کیا گیا کہ شرک نہ ہو؟ اور وہ اندیشہ اللہ کی ذات پر تو نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی بھی قسم کھائیں وہ جو بھی چاہیں، اور جس چیز کے لیے قسم کھائیں وہ بالکل جائز ہے۔ اس لیے اللہ نے متعدد چیزوں کی قسم کھائی۔ اچھا اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں نا، ہم تو قسم کیوں کھاتے ہیں کہ مثلا میں نے آپ کو خبر دی کہ بھئی کل یہ واقعہ ہوا ہے، ایک آدمی نے کہا نہیں جناب آپ غلط کہتے ہیں، نہیں ہوا ہے،
میں نے کہا خدا کے بندے ہوا؟ میں نے کہا جی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا میں قسم کھاتا ہوں یار ہوا ہے۔ تو اگر میری بات نہیں مانی گئی تو میں نے قسم، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی مانے نہ مانے؟ دیکھو نا، میں تو اپنی بات بنوانے کے لیے مجبور ہوں نا۔ حتیٰ کہ شریعت میں تو مقدمات کے فیصلے بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہیں وہ اپنا دعویٰ ثابت کرے، وہ گواہ لے آئے، ثبوت لے آئے، دلائل لے آئے، ثابت کرے۔ اگر ثابت نہیں کر سکتا ہے تو مدعا علیہ کو قسم ہے کہ تم بھی قسم کھاؤ بس۔ اور اب ہم مجبور ہیں کہ اس کی قسم پہ ہم اعتبار کریں۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زنا تھی، چوری ہو گئی، ایک یہودی کے پاس آپ نے دیکھی، آپ نے قاضی شریح کی عدالت میں آ کے دعویٰ دائر کیا۔ نظام اسلام ہے نا میرے عزیز، نہ وہ آمریت تھی اور نہ وہ کفر کی نام نہاد جمہوریت تھی، وہ تو اسلام ہے نا۔ حضرت علی خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، اور مجرم یہودی ہے، اس سے پکڑ کے اپنی چیز لے لینا کون سی بڑی بات تھی؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر ہر آدمی اپنی وصولی خود شروع کر دے تو پھر تو نظام عالم میں فساد ہو جائے گا، پھر محکمے کیوں ہیں؟ تو حضرت علی نے باقاعدہ قاضی کو درخواست دی کہ جناب میری زنا چوری ہوئی تھی اور میں نے دیکھی ہے فلاں یہودی کے پاس ہے۔ قاضی شریح نے باقاعدہ اس کو طلب کیا، وہ آ گیا۔ اب اس کے بعد قاضی نے کہا حضرت علی سے کہ مدعی علیہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی زنا تم نے چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت علی سے کہ جناب ثبوت دیں۔ قاضی ہے، وہ نہیں جانتا کہ حضرت علی سچ بول رہا ہے، حضرت علی کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ یہ تو وہ آدمی ہے کہ حضور نے فرمایا الحق کو دار مارے، حق علی کے ساتھ چلتا ہے، جدھر چلے جاؤ حق ادھر چلا جائے گا جہاں علی جائے گا۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، یعنی وہ حق کے ساتھ چلنا، ایک ہے حق کا اس کے ساتھ چلنا۔ تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس گواہ ہے میرا بیٹا حضرت حسن، وہ میری زنا کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ قاضی نے کہا حضرت بیٹے کی گواہی تو میں نہیں قبول کرتا۔ بیٹا کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضور نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، اس کے ذریعے اللہ دو بڑی جماعتوں کے جھگڑے کو ختم کرے گا۔ اس نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے، وہ سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن بیٹا ہے نا آپ کا، بیٹے کی گواہی قبول ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا قاضی صاحب مجھے یاد آ گیا، میرا غلام ہے کمبر، چونکہ یہ گھر کی چیز ہے نا، گھر کی چیز تو گھر والے لوگ ہی علامت کی گواہی دے سکتے ہیں نا، تو کمبر میرا غلام ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ زنا میری ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت علی کمبر آپ کا غلام ہے، غلام کی گواہی تو میں قبول نہیں کرتا۔ غلام اپنے مالک کے حق میں گواہی نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ اور گواہ لے آؤ اس کے علاوہ۔ انہوں نے کہا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کا مقدمہ خارج ہے، زنا یہودی کی ہے، آپ ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ یہودی کو کہا قسم کھاؤ کہ اس نے کہا، حضرت نے فرمایا حضور اس کو قسم دینے کی کیا ضرورت ہے قاضی صاحب، یہ تو ویسے بھی یہودی ہے، کافر ہے، یہ تو 5000 قسم بھی کھا جائے گا، کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے میرے پاس ثبوت نہیں ہے، کیس خارج۔ اب دیکھیں امیر المومنین ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، ابن ام النبی المصطفیٰ ہے،
زوج حضرت فاطمہ الزہرا ہے، ابو الحسن والحسین ہے، غصے میں نہیں آئے، عدالت کے کمرے سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کے دور میں ابھی ایسے قاضی موجود ہیں جو علی کو انسان سمجھتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے زمانے میں اتنا عدل ہے، یہ تیرا شکر ہے۔ تھوڑی دیر گزری وہ یہودی دوڑ کے آ گیا، اس نے کہا حضرت علی میں تو آپ لوگوں کی کورٹ کو اور ججوں کو آزما رہا تھا، نظام اسلام کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے خلیفے کے حق میں فیصلہ دیتا ہے یا میرے حق میں، مجھے سمجھ آ گیا اسلام سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، یہ زنا بھی آپ کی ہے، آپ لے لیں، آپ کی چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ قسم تو کھائی جاتی ہے، لیکن بندے کو ماں سوائے اللہ کی کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ایک دفعہ میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا، خوش ہوتی ہو نا مجھ سے تو مجھے پتہ لگتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ لگتا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ ٹھیک ہے، انسان ہے، فطرت ہے، کبھی کبھی دل میں غصہ یا ناراضی ہوتی ہے، لیکن میں نے کبھی جرأت نہیں کی کہ اپنی ناراضگی آپ پر ظاہر کروں، میں نے تو ہمیشہ اطاعت کی ہے، چاہے ناراضگی ہو یا رضا ہو۔ حضور نے فرمایا مجھے تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا جب تم راضی ہو نا، کوئی بات ہو تو کہتی ہو بے رب محمد، مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم ہے، اور جب تمہیں غصہ ہو تو کہتی ہو بے رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، میرا نام نہیں لیتی ہو۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج غصہ ہے، آج عائشہ میرا نام نہیں لینا چاہتی، ورنہ رب ابراہیم بھی وہی ہے اور رب محمد بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ جس چیز کی قسم چاہے وہ کھائے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، کیوں کہ اس نظام پہ غور کرو جو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے جو آسمانوں پہ ستارے سجائے ہیں، سیارات بنائے ہیں، میں نے جو برج بنائے ہیں، میں نے جو شمس و قمر بنایا، پھر میں نے ان کا جو ایک نظام بنایا ہے، اس نظام پر ایک ذرے کا بھی خلل نہیں آتا ہے، اور دن رات کا جو تبادلہ ہے اگر تم غور کرو تم سمجھو کہ جیسے اب رات ہے بدل گئی دن آ گیا ہے، تو اسی طرح یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ جیسے اس کا بدلنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طرح پورے عالم کو فنا کر دینے کے بعد دوسرا عالم پیدا کر دینا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دن ایک یہودی ہبر نے، ہبر کہتے ہیں یہودیوں کے جو عالم تھے نا، مولوی، ان کے بھی بڑے بڑے لوگ تھے نا، پڑھے لکھے، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں، اور خدا کی شان دیکھو یہودیوں نے جو یونیورسٹیاں بنائی ہیں ان میں وہ تمہارے اسلام کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وہ ان میں حدیث بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، فقہ بھی پڑھاتے ہیں، اس پہ ڈگریاں بھی دیتے ہیں، یعنی وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ تمہاری علوم کو بھی وہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں بس قرآن شریف قسم کھانے کے لیے ہے یا چومنے کے لیے ہے یا زیادہ سے زیادہ تویز لکھنے کے لیے ہے، یا اس کے بعد اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے کہ کبھی کھول کے پڑھنا نہ پڑے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا ایک نظام قائم فرمایا ہے، تو ایک یہودی آیا، بہت بڑا ان کا ہبر تھا، حضرت علی سے کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا علی، آپ کے قرآن میں آتا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو جب آسمان پھٹ جائیں گے اور ملائکہ ہیں اور زمینیں بدل جائیں گی، مخلوقات فنا ہو جائے گی،
تو یہ جو زندہ رہیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جو فنا ہو گئے وہ تو فنا ہو گئے نا، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جن کو اللہ فنا نہیں کریں گے. جیسے جنت ہے، اس پہ فنا نہیں آئے گی. جیسے عرش ہے، اس پہ فنا نہیں آئے گی. لوح محفوظ ہے، اس پہ فنا نہیں آئے گی. جنت کے حور و غلمان ہیں، ان پہ فنا نہیں آئے گی. یعنی قابل فنا تو ہیں، کل من علیہا فان، یعنی اللہ چاہے فنا کر دے، لیکن نہیں کریں گے. نے کہا تو پھر جب یہ سب نظام مثلاً آسمان پھٹ گئے تو ملائکہ کدھر گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا فہم دیا تھا، ذکا دیا تھا، اور آپ قضا کے اندر تو بڑے معروف تھے نا. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہودی یہ بتاؤ اب دن ہے یا رات ہے؟ اس نے کہا جی حضرت یہ تو دن ہے. آپ نے فرمایا پھر رات کہاں گئی؟ اب دن ہے تو رات کدھر ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں، اب اللہ نے اس کو کہاں چھپا دیا. اللہ جیسے تمہیں رات کا پتہ نہیں اس کا فکر بھی نہ کرو، ان کو بھی اللہ کسی جگہ رکھ دیں گے. جب رات آئے گی پھر دن بتاؤ کدھر چلا گیا ہے. اس کو پھر بات سمجھ آ گئی. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی نظام جو ہے یہ بڑا عظیم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس نظام کو سمجھو. اور آگے پھر اللہ نے اپنے کلام کی عظمت بیان، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے عمرہ ادا کیا، اس نے عمرے کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے، جموم چلا گیا، جموم جا کے اس نے بال کٹوائے اور پھر ریاض چلا گیا. اس پہ ایک بکری دم پڑ گئی کہ اس نے بال حدود حرم کے باہر جا کے کٹوائے ہیں. عمرے کے تمام افعال حدود حرم کے اندر ہوتے ہیں نہ کہ باہر. طواف بھی ہوگا، صفا بھی ہوگی، اور بلکہ افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی مروہ کے باہر کھڑے ہو کے اپنے بال کٹوائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بال کٹوائے. اگر نہیں تو پورے شہر میں، پورے حدود حرم میں جہاں چاہے کٹوا سکتا ہے، لیکن حدود حرم کے باہر جا کے کٹوائے گا. احرام سے تو نکل جائے گا لیکن دم واجب ہو جائے گا. ریاض میں یعنی کسی نے اس کو کہا ہے کہ ریاض میں دوبارہ احرام باندھ لو اور بال کٹوا لو، وہ تو ریاض حرم ہے. مسئلہ ہے اب کیا کریں نا، ہر آدمی تو مولوی بن گیا ہے نا، کیا کرے آدمی. انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہر بندہ انا للہ یعنی دنیا کو سیکھنا چاہتا ہے دین کے بارے میں. نہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جی مولوی صاحب زیادہ تقریر نہ کرو، مجھے پتہ ہے. دین کو وہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ ریاض میں احرام باندھ لو، بال کٹوا کے پھر کھول دو. السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی. کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو فروخت کرے، یہ حرام ہے. وہ حرہ ہے، وہ آزاد ہے، آزاد عورت بیچی جاتی ہے. اور پھر اس سے بہت بے غیرت انسان کون ہوگا جو اپنی بہن اور بیٹی کا سودا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے. توبہ کریں، استغفار کریں اور ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. جو اللہ نے حل رکھا ہے، کہیں بچی کی شادی کر دو گے اللہ اس کے رزق کا ذریعہ بنا دیں گے، بس. بہن کی شادی کر دو گے اللہ ان کا رزق کھول دیں گے. یہ کیا ہے کہ بیچ دو. کہتے جی کہ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں. ہاں جی بنا سکتے ہیں. کہتے جی کہ بھائی گھر فروخت کر رہا ہے، بہن نے اپنا حصہ مانگا ہے، بالکل اس کا حصہ لازم ہے. بھائیوں کے 2 حصے، اس کا 1 حصہ بہن کا. تو ہر حال میں تم نے دینا ہے، نہیں دو گے قیامت میں دو گے. کہتے جی مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کا علاج مولوی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے.
جی دیکھو نا، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ جہاں تک تجربے کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ رات تم انشاءاللہ 10 طواف کرو متواتر، اس کے بعد جا کے سو جاؤ، دیکھو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سارا دن جو کھاتے پیتے رہو، چرتے رہو، پھر کیا ہے، کیسے نیند آئے؟ ٹی وی پہ بیٹھے رہو، ڈش پہ بیٹھے رہو، گندے گندے تخیلات دماغوں میں پڑے رہیں تو نیند کیسے آئے گی؟ بہرحال ڈاکٹر کو دکھاؤ، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے جی کہ اگر گھر میں حمام ہوتے ہیں، اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ تو آج کل تو صاف ہے، فلش ہے، فلش کیا صاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب وہاں کیا ہے؟ وہاں تو کچھ نہیں، وہ تو ہر چیز چلی گئی، صاف ہو گئی، گویا ایک کمرہ ہے، آپ کمرے کے اندر کھڑے ہیں، باقی چیز نیچے گٹر میں ہوگا، اس طرح تو تیرے پیٹ کے اندر بھی بہت کچھ کھڑا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ بالکل پڑھ سکتے ہو، آواز سے پڑھو، آہستہ پڑھو، کوئی بات نہیں۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس یہ دعا ثابت ہے۔ میرے بھائی نے کسی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دیا ہے، اس کے گھر میں 2 بیٹی بھی ہے، اس کی ماں نے بچے کو میرے ساتھ کہا کہ ابھی اس کا خرچ آپ بوجھ میرے لیے، آپ کو ماں نے کہا ہے برداشت کرو، مدد کرو بچوں کی، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آخر تمہارے بھائی کی اولاد ہے۔ نفلی طواف ہو یا فرضی، وہی ایک ہے۔ حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود تک 1 چکر، 7 چکر پورے کرو گے طواف پورا ہو گیا۔ پڑھنے کے لیے افضل یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ جو تمہیں یاد ہو، درود شریف پڑھتے رہو، آیت کریمہ پڑھتے رہو، جو بھی تمہیں آتا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے احناف کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد صلاۃ و سلام ہے، حضور پاک پہ درود ہے، اور اس کے بعد دعائے جنازہ ہے، اور چوتھی تکبیر پہ سلام ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، اور پھر ثنا ہے، پھر دعا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں حدیث پاک میں ثابت ہیں، تمہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دونوں مولوی مل کر اس پہ محنت کرو جو حرم کے باہر کھڑا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، سب ٹھیک ہے۔ کہتے جی ہم نے ویزا لیا تھا، وظیفہ بتائیں، اس نے وکیل نے کینسل کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو، اللہ مشکل حل کریں گے۔ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور پاک پہ بھی جب مشکل آتی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تمہیں کوئی مشکل آئے تو اللہ سے صبر بھی کرو، نماز پڑھ کے دعا مانگو، اللہ قبول فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ٹیکسی میں بیٹھا، جب میں اترا تو میں نے اس کو کرایہ نہیں دیا بھول کے، اور وہ ٹیکسی والا بھی چلا گیا۔ میں اس کو نہ پہچانتا ہوں نہ جانتا ہوں، خیرات کر دو، نہیں جانتے ہو صدقہ کر دو، تمہیں بھی ثواب ہوگا، اس کو بھی ثواب ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما، یا اللہ عذاب رفع فرما، یا اللہ وہاں امن و استحکام پیدا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھر میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.